کہ جب کوئی پوچھے کہ تم حضور کی آمد کے جشن اور خوشیاں کیوں مناتے ہو، تو آپ اسے بتائیں کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ فضل بھی اس کا رسول ہے اور رحمت بھی اس کا رسول ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ قرآن بتا رہا ہے فضل بھی حضور ہے اور رحمت بھی حضور، اور قرآن ہی حکم دے رہا ہے جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تو ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہمیں خدا کا فضل بھی ملا، خدا کی رحمت بھی ملی۔ ایک بالکل موٹی سی بات ہے جو ذہن میں آنے والی ہے، ہر شخص اس کو سمجھتا ہے۔ اور میں اس پر آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں گا، اگر کوئی نہیں مناتا اسے جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی نہیں مناتا نا، اس سے بحث اور جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں جب خوشی کا حکم دیا کہ خوشی مناؤ، تو شرط رکھ دی کہ کون منائے۔ یعنی صرف خوشی کا حکم نہیں دیا، یہ بھی بتایا کون منائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خوشی کون منائے؟ جسے فضل ملے، جس پر رحمت ہو۔ یہی حکم ہے نا، جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ خوشی وہی منائے جس پر فضل ہو اور جسے رحمت ملے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بد مذہب لوگ یہ منا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ بد مذہبوں پر نہ رب کا فضل ہوتا ہے نہ رب کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں، فضل نہ ہو تو بڑے بڑے شیخ القرآن نہیں مناتے، فضل نہ ہو تو بڑے بڑے مجتہد نہیں مناتے، اور فضل ہو جائے تو ٹانگے والا بھی مناتا ہے، ریڑی والا بھی مناتا ہے۔ کیونکہ شرط ہے جس پر فضل ہو، جس کو رحمت ملے۔ تو ہم اہل سنت پورا سال حضور کی خوشیاں مناتے ہیں، اور پورا سال تو کیا، پورا زندگی مناتے ہیں، پوری زندگی مناتے ہیں۔ کیونکہ ہم پہ رب کا فضل بھی ہوا، ہم پہ رب کی رحمت بھی ہوئی۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے حضور کا ملا۔ اب 2 سوال ہیں اور ان کا جواب یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تم جشن میلاد کیوں مناتے ہو، ولادت کا جشن، حضور کے پیدا ہونے کا جشن کیوں مناتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی اپنی سنت ہے۔ حضور کی ولادت کا جشن منانا اللہ کی اپنی سنت ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تم جشن آمد رسول کیوں مناتے ہو، چونکہ ولادت ایک بار ہوتی ہے نا، پیدائش ایک بار ہوتی ہے، اور آمد کئی بار ہوتی ہے۔ جو ولادت ہے اس میں آمد بھی ہوتی ہے، لیکن ہر آمد میں ولادت نہیں ہوتی۔ تو یہ الگ کر کے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہو، تو جواب یاد رکھیں کہ اس لیے مناتے ہیں، یہ اللہ کی اپنی سنت ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی آمد کے جشن کیوں مناتے ہو، تو
تو اس کا جواب یہ ہے کہ آمد کا جشن منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اصحاب رسول کی بھی سنت ہے۔ آمد کا جشن منانا حضور کی اللہ کی بھی سنت، اصحاب رسول کی بھی سنت۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 2 لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں۔ آمد کا جشن منانا اللہ کی بھی سنت، اصحاب رسول کی بھی سنت۔ جب معراج پر امام الانبیاء کی عرشوں پہ آمد تھی تو خدا نے خوشی منائی، اور جب ہجرت کر کے مدینے میں آمد تھی تو اصحاب رسول نے خوشی منائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات کی آمد کا جشن خدا نے بھی منایا اور اصحاب رسول نے بھی منایا، اور ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے اصحاب رسول، یہ قرآن میں اے اصحاب رسول، اگر بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے لوگ تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر جیسا بننا ہوگا، قرآن کا حکم ہے۔ فاروق اعظم جیسا بننا ہوگا، حضرت عثمان جیسا، حضرت علی المرتضیٰ جیسا بننا ہوگا، آقا کے 1,24,000 صحابیوں جیسا مومن بننا ہوگا۔ قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے اے اصحاب رسول، اگر بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو اللہ فرماتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں انہیں گارنٹی دیتا ہوں وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی ہدایت ہی وہ پائے گا جس کا ایمان اصحاب رسول جیسا ہوگا، صحابیوں جیسا ایمان ہوگا۔ تو آمد کا جشن منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اصحاب رسول کی بھی سنت۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں کہ جب حضور تشریف لائے اور میلاد مصطفیٰ ہوا تو اللہ نے محبوب کی خوشی کیسے منائی تھی؟ اور یہ بتانے کے بعد، مختصر بتانے کے بعد، پھر میرے محترم بھائی برکت صاحب اور علامہ عمر صاحب وہ فرما رہے تھے کہ پھر یہ بھی بتانا ہے کہ حضور کی امی جان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ خود ماں نے بیٹے کا میلاد پڑھا کیسے تھا۔ روح جھوم جائے گی، تو میرے سینے روشن ہو جائیں گے جب میں وہ لفظ پڑھوں گا کہ حضرت آمنہ نے اپنے لال کا خود میلاد کیسے پڑھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں ایک نکتے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا، اسی لیے تو احسان جتایا کہ حبیب اور یار اور محبوب کوئی نہیں دیتا، اور ہر شے دے دیتے ہیں، یار کوئی نہیں دیتا، محبوب کوئی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، محبوب دے دیا تھا، تو احسان جتایا اللہ رب العزت نے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ محبوب پا کے تو خوشی منائی جاتی ہے، محبوب دے کر نہیں منائی جاتی۔ ابھی میں آگے بیان کرنے لگا ہوں نا کہ اللہ نے محبوب کا میلاد کیسے بنایا، جشن کیسے بنایا میلاد، تو یہ بات عقل محض میں نہیں آتی، کیونکہ محبت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ محبوب دے کر بھی خوشی منائی جائے۔ دیکھیں نا، بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، پالتا ہے انسان، جوان ہوتی ہیں، جب رخصتی کا وقت آتا ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، تو جو اپنے جگر کا ٹکڑا اور اپنی پیاری شے دے رہے ہیں نا، وہ گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، جو پا رہے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جو بارات لے کے آئے، نکاح ہوا ہے جن کا ساتھ، وہ دولہا بھی آیا اور اس کی برادری آئی ہے، تو وہ لے جانے والے چونکہ وہ محبوب پا رہے ہیں جو انہیں پسند آئی تھی بچی، اپنی عزت بنانے کے لیے، وہ چونکہ پا رہے ہیں وہ سارے ہنس رہے ہیں، اور جن کی جا رہی ہے وہ رو رہے ہیں کہ جگر کا ٹکڑا الگ ہو رہا۔ اسی طرح ہے نا،
تو مزاج محبت یہ ہے کہ محبوب پا کے تو خوشی منائی جاتی ہے، دے کر نہیں منائی جاتی۔ مگر یہاں انداز بدلا ہوا ہے، اللہ اپنا حبیب ہمیں دے رہا ہے اور خود جھنڈے لگوا رہا ہے۔ میلاد پر اپنا محبوب ہمیں دے رہا ہے اور خود وہ چراغاں کروا رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، کوئی راز تو ہوگا نا، کوئی راز تو ہوگا۔ تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تم میرے دینے کو اپنے دینے جیسا نہ سمجھو، میرے دینے کو لوگوں اپنے دینے جیسا نہ سمجھو۔ تم خوشی نہیں منا سکتے جب محبوب دے دو، پیاری شے دے دو، کیوں کہ تم دے کے جدا ہو جاتے ہو، جدائی آ جاتی ہے، دوری آ جاتی ہے۔ جب دے دو تو تم سے شے جدا ہو گئی، تو تم خوشی نہیں منا سکتے اس لیے کہ پیاری شے جدا ہو گئی۔ فرمایا میں منا سکتا ہوں، کیوں کہ میں نے محبوب دیا ضرور ہے مگر دے کر بھی میں یار سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ بتائیے اللہ دور ہو سکتا؟ فرمایا میں جب محبوب سے دور ہی نہیں ہوا تو پھر دے کر کیوں نہ خوشی مناؤ۔ جب قربت نہیں بدلی، محبوب سے مائیت نہیں بدلی، قرب نہیں بدلا، تو دے کر خوشی کیوں نہ مناؤ۔ ہاں اب بات بدل چکی ہے، بات بدل چکی ہے، بات کا انداز بدل گیا، بات کا رخ بدل گیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا جب تک محبوب تمہیں نہیں دیا تھا مومنوں، منظر یہ تھا جہاں خدا تھا وہیں مصطفیٰ رہتے تھے۔ اس وقت بات یوں تھی، جب نہیں دیا تھا محبوب، جہاں خدا تھا وہیں مصطفیٰ رہتے تھے۔ لیکن جب سے حبیب تمہیں دے دیا، اب منظر یہ ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ملتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ رب العزت خود جھنڈے لگوا رہا ہے، خود چراغاں کروا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا بھئی یہ میلاد جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، تو آپ اس سے سوال کریں بھئی تم یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے درود کس نے بھیجا تھا؟ تو اس کا جواب ہر عالم یہی دے گا، کیونکہ اس کے سوا جواب ہی کوئی نہیں، کہ حضور پر سب سے پہلے درود خود اللہ نے بھیجا تھا۔